ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بہت ہی خوبصورت اور جادوئی جنگل میں ایک سفید ہرنی رہتی تھی۔ یہ کہانی ہے ایک بہت ہی پیاری سی سفید ہرنی کی، جس نے اپنی محبت اور ہمت سے ایک بہت بڑی برائی کو ہرایا۔ پتہ ہے وہ ہرنی کوئی عام ہرنی نہیں تھی، نہیں، وہ تو اس جنگل کی سب سے خاص، سب سے جادوئی مخلوق تھی۔ اور جانتے ہیں کیا ہوا؟ اس کی محبت نے نا ایک بہت بڑی برائی کو ہرا دیا۔ دیکھنا چاہیں گے کیسے؟ چلیں ساتھ مل کر یہ کہانی سنتے ہیں۔ تو ہماری یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی پیارے اور خوشحال ملک سے۔ وہاں ایک بہت اچھے بادشاہ اور ملکہ رہتے تھے۔ ان کے پاس نا سب کچھ تھا، بس ایک چیز کی کمی تھی۔ وہ ایک پیارے سے بچے کے لیے بہت دعا کرتے تھے۔ پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ ان کی دعائیں قبول ہو گئیں اور ان کے گھر ایک چاند سی پیاری بیٹی پیدا ہوئی۔ اس دن تو پورے ملک میں جشن منایا گیا، ہر طرف بس خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، اور انہوں نے اپنی شہزادی کا نام رکھا دیسری۔ وقت گزرتا گیا اور شہزادی دیسری بڑی ہوتی گئی۔ وہ جتنی خوبصورت تھی نا، اتنی ہی سمجھدار اور اچھی بھی تھی۔ اس کا دل تو جیسے سونے کا بنا ہو۔ وہ سب سے، جانوروں سے، پرندوں سے، لوگوں سے، سب سے بہت پیار کرتی تھی، اور اسی لیے سلطنت میں سب لوگ شہزادی دیسری سے بہت پیار کرتے تھے۔ اب جب شہزادی بڑی ہو گئی تو بادشاہ نے سوچا کہ کیوں نہ اس کی شادی پاس والے ملک کے ایک بہت وفادار شہزادے سے کر دی جائے۔ اس شہزادے کا نام تھا امور۔ شہزادی دیسری نے بھی شہزادہ امور کی بہادری کی بہت کہانیاں سن رکھی تھی، اور وہ بھی اس سے ملنے کے خیال سے بہت خوش تھی۔ لیکن کہانی میں ہمیشہ سب کچھ اچھا تو نہیں ہوتا نا۔ جہاں اتنی خوشیاں تھیں، وہیں ایک مشکل بھی آنے والی تھی۔ اسی ملک کے پاس ایک کالا ڈراونا جنگل تھا، اور اس جنگل میں ایک بہت بری جادوگرنی رہتی تھی۔ اس جادوگرنی کا نام تھا میلیفیسنٹ، اور وہ نا بہت بری تھی۔ وہ شہزادی دیسری سے بہت جلتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ شہزادہ امور اس کی اپنی بیٹی سے شادی کرے۔ اسی لیے اس نے شہزادی دیسری کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک بہت ہی خطرناک پلان بنایا۔ اصل میں بات یہ تھی نا کہ شہزادے پر ایک بہت پرانی بد دعا تھی۔ اسے ایک خاص تاریخ سے پہلے شادی کرنی ہی کرنی تھی، ورنہ اس کے پورے ملک پر ایک بہت بڑی مصیبت آ جاتی۔ اور پتہ ہے یہ بد دعا کس نے دی تھی؟ جی ہاں، اسی بری جادوگرنی نے۔ اور بس اب شہزادی دیسری کا وہ سفر شروع ہونے ہی والا تھا جو اس کی پوری زندگی بدلنے والا تھا۔ بیچاری شہزادی کو بالکل نہیں پتا تھا کہ جنگل میں اس کا کیا انتظار کر رہا ہے۔ تو شہزادی اپنی پری گاڈ مدر کے ساتھ بہت خوشی خوشی اپنی بوگی میں بیٹھی اور شہزادے کے ملک کی طرف چل پڑی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس گھنے خاموش جنگل میں ایک بہت بڑا خطرہ چھپا بیٹھا ہے۔ اور جیسے ہی شہزادی کی بگھی جنگل کے بالکل بیچ میں پہنچی، چھپی ہوئی جادوگرنی نے اپنا کالا جادو چلایا۔ اس نے ایک منتر پڑھا اور شوں درختوں کے پتے ہٹ گئے تاکہ سورج کی ایک جادو والی خطرناک کرن سیدھی نیچے آ سکے۔ فیری گاڈ مدر نے فوراً شہزادی کو بچانے کی کوشش کی، لیکن وہ جادو کی روشنی بہت تیز تھی، بہت تیز۔ وہ سیدھا شہزادی دیسری کے ہاتھ پر جا پڑی، اور او نو، بری بددعا نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا، اور پلک جھپکتے ہی شہزادی دیسری ایک بہت ہی خوبصورت سی سفید ہرنی بن گئی۔ اب وہ بول بھی نہیں سکتی تھی، اور اس بڑے سے جنگل میں وہ بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ ذرا سوچیں، ایک طرف تو ہماری اصلی شہزادی بیچاری ہرنی بن کر جنگل میں اکیلی گھوم رہی تھی، اور دوسری طرف جادوگرنی کی بیٹی اس کا روپ لے کر محل پہنچ گئی، اور وہاں جا کر وہ شہزادے کو اپنی عجیب عجیب باتوں سے تنگ کرنے لگی۔ دن گزرتے گئے، اور اب وہ زبردستی کی شادی کا دن بھی قریب آ گیا۔ محل میں سب لوگ بہت پریشان تھے، لیکن سب سے زیادہ پریشان شہزادہ تھا۔ شہزادہ امور تو بہت اچھا تھا نا، اسے وہ نقلی شہزادی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن وہ مجبور تھا۔ اگر وہ شادی نہ کرتا تو اس کے پورے ملک پر مصیبت آ جاتی، اس لیے اسے شادی کرنی ہی تھی۔ پھر اس نقلی بری شہزادی نے ایک بہت ہی عجیب سی خواہش ظاہر کی۔ اس نے حکم دیا کہ جنگل سے وہ خوبصورت سفید ہرنی پکڑ کر شادی میں لائی جائے۔ بیچاری ہرنی یعنی ہماری شہزادی دیسری کو
سپاہیوں نے پکڑ لیا اور محل کی طرف لے آئے۔ لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہانی یہاں ختم ہو گئی؟ نہیں، ابھی تو اچھائی کی جیت ہونی باقی تھی۔ اب وقت تھا سچ کے سامنے آنے کا۔ جیسے ہی شادی شروع ہونے لگی کہ اچانک زوم ایک تیز روشنی چمکی اور محل کے بڑے بڑے دروازے خود ہی کھل گئے۔ اور جانتے ہیں وہاں کون تھا؟ وہاں تھی پری گاڈ مدر۔ وہ سچائی کو سب کے سامنے لانے آ گئی تھی۔ پری نے اپنی جادوئی چھڑی ہوا میں گھمائی اور ایک بہت بڑا روشنی سے بنا ہوا شیر وہاں آ گیا۔ وہ شیر دھاڑتا ہوا سیدھا نکلی شہزادی کے اوپر کھڑا ہو گیا۔ سب لوگ سمجھ گئے کہ یہ جھوٹی ہے اور وہ تو ڈر کے مارے تھر تھر کانپنے لگے۔ یہ دیکھ کر بری جادوگرنی نے پری پر حملہ کرنا چاہا، لیکن پری کی چھڑی سے اچھائی کی اتنی تیز روشنی نکلی کہ وہ سیدھا جادوگرنی کو جا لگی اور تھس وہ وہیں دھول بن کر ہوا میں اڑ گئی۔ برائی ہار گئی تھی ہمیشہ کے لیے۔ اور اب کہانی کا سب سے پیارا حصہ آنے والا تھا۔ اب وقت تھا سچی محبت کی جیت کا۔ شہزادہ امور فوراً بھاگ کر اس سفید ہرنی کے پاس گیا۔ اس نے اسے بہت پیار سے گلے لگایا اور جیسے شہزادے نے اس کے ماتھے پر پیار کیا، ایک بہت بڑا جادو ہوا۔ بددعا ختم ہو گئی اور وہ پیاری سی ہرنی واپس ہماری خوبصورت شہزادی دیسری بن گئی۔ شہزادی تیسری کو واپس دیکھ کر تو سب اتنے خوش ہوئے۔ پھر شہزادے اور شہزادی کی بہت دھوم دھام سے شادی ہوئی اور اس طرح ہماری پیاری سی سفید ہرنی کی سچی محبت نے ہر برائی کو ہرا دیا اور وہ سب ہمیشہ کے لیے ہنسی خوشی رہنے لگے۔